اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو اپنے چینل فلائنگ اسٹریٹ فوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے یہ دیکھیں کتنی زبردست قسم کی جو ہے وہ یہ نہاری بن چکی ہے ہماری۔ تو آئیں دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کون کون سے اس میں مسالے ایڈ ہوں گے۔ اور آپ کو یہاں یہ بتا دوں کہ یہ بالکل جو ہے نا ہم نے آسانی اور ایزی طریقے سے جو ہے یہ چکن نہاری بنائی ہے، ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو آئے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف۔ اچھا جی، اس کے لیے لے لیا میں نے ایک عدد پیاز، اب اس کو میں کاٹنے لگا ہوں۔ پیاز کو آپ نے ایسے بریک بریک کے ساتھ کاٹنا ہے، ایسا پڑا نہ ہو، اسے بریک بریک سے کٹیں۔ تو جی دیکھ سکتے ہیں پیاز سارا ہم نے کاٹ لیا ہے۔ اچھا جی، اس میں پیاز ڈالنے لگے ہیں ہم شملہ بھی ڈال لیتے ہیں۔ اچھا جی، تو پیاز کو ہم براؤن کر لیں گے۔ اچھا جی، پیاز براؤن ہو رہا ہے، یہ دیکھیں اس کو اچھی سے براؤن کر لینا ہے ہم نے۔ اس کو آپ نے اچھی سے براؤن کر لینا تاکہ یہ اس کا رنگ اچھا نکل سکے۔ اچھا جی، اب ہم اس میں تھوڑا سا یہ دیکھیں تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دیں گے ایسے، تو اس کو اچھی طرح ہلائیں گے تاکہ اس کا کلر نکل آئے گا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کلر کتنا زبردست نکلا ہے ماشاءاللہ سے۔ ماشاءاللہ اس کا رنگ بہت اچھا نکلا ہے۔ اچھا جی، اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ نہاری مسالہ ہے، یہ مرچیں ہیں، یہ نمک ہے اور یہ ہلدی ہے۔ اب ہم نے اپنے ذائقے کے ساتھ یہ چیزیں ایڈ کرنا ہیں۔ ماشاءاللہ سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی۔ اچھا جی، جب تک اس کا گھی نہ نکلا ہے اس کو آپ نے جو ہے نا ہلاتے جانا ڈوئی کو۔ اچھا جی، اب اس میں سے ہم تھوڑا سا گھی نکال لیں گے تاکہ وہ نہاری کے اوپر ڈال سکیں۔ یہ ہم نے یہ اس میں سے ویٹ نکال لیا، اس کو بعد میں ہم نہاری کے اوپر ڈالیں گے۔ یہ چکن ہے ہمارے پاس، یہ 1 kg سے تھوڑا سا کم ہے، تو اب ہم اس کو ڈالیں گے۔ اچھا جی، تو اب اس میں ہم نا چکن، اس میں یہ سارا چکن ڈال لیں گے۔ تو اس کو تھوڑا سا ہلا لیتے ہیں۔
اچھا جی، اب ہم چکن کو جو ہے نا وہ بھوننے دیں گے. اچھا جی، چکن کو تقریباً جو ہے نا ہم نے 5 منٹ جو ہے نا اس کو کم سے کم 5 منٹ جو ہے نا بھوننے دینا ہے تاکہ یہ اور مزیدار ہو جائے گا. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو فرائی کر کے بھی ڈالتے ہیں، لیکن یہ سب سے آسان حل ہے اور جلدی بن جاتا ہے. فرائی کرنا چاہیں آپ فرائی کر کے ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ سب سے آسان حل ہے. تو بھونتے ہوئے جی ہمیں تقریباً 3 منٹ ہو گئے ہیں. اس کو مزید ابھی جو ہے نا 2 منٹ اور بھون لیں گے. جی تھوڑا سا اس میں ہم پانی مزید ایڈ کر لیں گے اور اچھی طرح اس کو پھیلا لیں گے. اچھا جی، چکن کو بھونتے ہوئے تقریباً 5 منٹ ہو گئے ہیں. اب چکن کو مزید گلانے کے لیے ہم اس میں یہ پانی ڈال دیں گے. یہ میری ایک بال ہے، اس میں ہم سارا ڈال دیں گے. اب ہم اس پہ ڈھکنا دے دیں گے تاکہ جو ہمارا چکن ہے وہ اچھی طرح گل جائے. جی ڈھکنا دے دیا ہوا. اس کو تقریباً ہم 10 منٹ جو ہے وہ اب اس کو 10 منٹ کے بعد ہم چیک کریں گے. مزید گنجائش ہوگی تو مزید اس کو جو ہے نا ہم گلا لیں گے گوشت کو. 10 منٹ ہو گئے ہیں. اب ہم اس کا ڈھکنا اتاریں گے اور اسے دیکھیں گے. چکن کو اب ہم چیک کر لیتے ہیں گلا ہے کہ نہیں گلا. تو چکن آلموسٹ جو ہے نا اچھی طرح گل گیا ہے. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے نیاری ریڈی ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست بنی ہے. اب دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر دیکھیں. اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے. اچھا جی، ہم نے اونین براؤن کر لیا تھا اور یہ گارلک ہے اور یہ مرچیں ہیں. اپنی ضرورت کے مطابق یہ اوپر ڈال لیں گے ٹیسٹ کے لیے. اور یہ جو ہم نے جو پہلے آئل نکالا تھا یہ وہ ہے، اس کو بھی اوپر ڈالیں گے. اور یہ ہماری دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست بنی ہوئی ہے. جی ہم اس میں اپنے ضرورت کے مطابق ڈال لیں گے. کسی کو آئل پسند ہے، کسی کو آئل نہیں پسند، تو جتنا ہمیں جو چاہیے ہم ڈال لیں گے. اس میں جتنا ہمیں یہ چاہیے اس کو ریڈی کر لیں گے. اس پہ گارلک ڈال لیں گے جتنا ہمیں چاہیے اس پہ ضرورت. تھوڑی سی مرچیں بھی ڈال دیں گے اگر پسند نہ تو آپ کو. اب کچھ تو آئل کے بغیر کھاتے ہیں، کچھ آئل کے ساتھ کھاتے ہیں، اس لیے ہم نے آئل نکال لیا تھا. جس نے آئل کے ساتھ نہیں کھانا وہ آئل کے بغیر بھی کھا سکتا ہے. یہ کافی حد تک یہ آئل لیس ہوتی ہے. اب ہم اس میں آئل ڈال لیں گے تاکہ مزید جو ہے اس میں اچھا ہو جائے. اب یہ دیکھیں اس کا رنگ ماشاءاللہ یہ کتنی زبردست بن گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ ریڈی ہے، اب اس کو ہم کھا سکتے ہیں. یہ ماشاءاللہ سے بڑی زبردست بنی ہے.